الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنهم مسؤولا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اس چیز کی وصیت کی ہے کہ اے انسان کسی بھی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑ جس کے بارے میں تجھے علم نہ ہو۔ بے شک کان، آنکھیں اور دل و دماغ، ان سب سے سوال کیا جائے گا، ان سب کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے پر اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے، یعنی بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے پہنچا دے۔ اور صحیح مسلم ہی میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی، کہ مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، فإنہ من یکذب علی یلج النار، بلا شبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ ہے، اسی لیے ہمیں کوئی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنے سے پہلے اس کی بہت تحقیق کرنی ضروری ہے۔ ہم ہر سنی سنائی بات، رٹی رٹائی بات یا پڑھی پڑھائی بات بغیر تحقیق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس کے حوالے جات اور اس کی تحقیق پتہ ہونی چاہیے۔ ان دنوں مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ محترم ہیں اور فرقواریت کے خلاف بھی ان کی کئی ایسی ویڈیوز ہے جو بہت حد تک فرقواریت کو ایڈریس کرتی ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب اہل بیت کے حوالے سے بھی بہت سپوکن ہے، اہل بیت کے حق میں ان کی کئی ویڈیوز ہے۔ اسی لیے ہم ان سے احتراماً یہ گزارش کریں گے کہ آپ خدا را کوئی حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کر لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ لاشعوری میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ باندھ دے اور آخرت پر آپ کو اس کا عذاب بھگتنا پڑے۔ ان دنوں مولانا صاحب نے ایک ایسی حدیث پیش کی جو کہ ان کے وساطت سے، ان کے نظریے کے حساب سے لائبہ حور کے ریفرنس میں ہے، جبکہ اس حدیث میں لائبہ نام کی کسی حور کا نام موجود نہیں، اس میں لفظ ہے لعبہ نہ کہ لائبہ، دونوں نام بہت ہی الگ ہے۔ اس لائبہ نام کی حور کا کانسیپٹ اسلام میں کبھی تھا ہی نہیں، اور نہ ہی کسی حدیث میں لائبہ نام کا کوئی ذکر ہے، یعنی لائبہ نام کی کوئی حور حدیث میں اس طرح سے کبھی ڈسکس نہیں ہوئی۔ یہ جو حور کا جو ذکر مولانا صاحب نے کیا وہ لعبہ ہے نہ کہ لائبہ۔ اس حدیث کو حسان بن عطیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جبکہ حسان بن عطیہ کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت ہی نہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے انہیں من الرابعہ لکھا ہے، یعنی چوتھے طبقے کے تابعی۔ یہ اس طرح کے تابعی ہوتے ہیں کہ ان کی ملاقات تو کسی ایک صحابی سے ہوتی ہے لیکن ان کا سماع کسی صحابی سے نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں طبقۃ الرابعہ یعنی چوتھے طبقے کے بارے میں، یعنی پیج نمبر 18 میں مقدمے میں آپ کو مل جائے گا، لکھا ہے کہ یہ ایسے تابعی ہوتے ہیں جن کی سماع کبیر تابعین سے ہوتی ہے، صحابہ سے نہیں ہوتی، تو یہ سماع ثابت نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود سے۔ اور دو اور علت اس میں یہ ہے کہ دو راوی اس کے مجہول ہے، علیہ بن عبداللہ اور موسیٰ بن حسین، یہ دو راوی اس میں مجہول ہے۔ اس روایت کی سند کا اتا پتہ تو ہے ہی نہیں، یہ مجہول روایت ہے، موضوع من گھڑت روایت ہے، بعض کے نزدیک تو یہ روایت موضوع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹڈ بات کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرے، یہ نہ ہو کہ ہم انجانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ باندھ رہے ہو اور اپنی آخرت کا ٹھکانہ دوزخ کر رہے ہو۔ اور یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ لائبہ نام کی کوئی حور کا ذکر حدیث میں نہیں ملا۔ ہمارے علم میں تو یہ چیز اب تک نہیں آئی
کہ کسی حور کا نام لائبہ ہو. جو نام ملا ہے وہ ہے لوبا نہ کہ لائبہ. اب سوال ان سے گندم کیا جائے تو یہ آگے سے جواب چنا دیتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.